انسان کی جو خواہشات ہیں یہ انسان کو اندھا کر دیتی ہیں. اس لیے اللہ پاک نے فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کہ آپ نے دیکھا والا شخص کو جس نے اپنی خواہش کو ہی معبود بنا لیا. جو اپنی خواہش کو معبود بنا لیتے ہیں وہ لوگ بھی حق راستے سے بھٹک جاتے ہیں. اور عجیب بات یہ ہے جو لوگ خواہشات کی پیروی کرتے ہیں وہ انتہائی جذباتی ہوتے ہیں، وہ کسی کی نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں جی بس جو ہم سمجھتے ہیں یہی ٹھیک ہے، ہماری خواہش ہماری جو رائے ہے وہی سب سے درست ہے، باقی سب کو گمراہ سمجھتے ہیں. اور بھائی دیکھیں اب چاروں ائمہ ہیں، یہ چاروں اسکول آف تھاٹ ہیں، ان کے پیچھے بہت بڑی بیس ہے. پوری اسلامی دنیا کا علم 3 جگہوں پر آ کے سمٹا ہے. حجاز کے اندر امام مالک پر، کوفہ میں امام ابو حنیفہ پر، اور ملک شام میں امام اوزائی پر جتنا بھی علم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چلا اور صحابہ کرام سے یہاں آ کے سمٹا ہے. پھر یہاں سے اس کی شاخیں بنی ہیں. پھر اسلامی جو تعلیمات ہیں اس کے اصول پرنسپلز لکھے گئے ہیں، قواعد بنائے گئے ہیں قرآن و سنت پر غور کر کے. اب ظاہر ایک آدمی جو ہے وہ خواہش کی پیروکاری کرتا ہے تو وہ ان ساری چیزوں کو نہیں دیکھتا، صرف خواہشات نفسانی کو دیکھ کے وہ زندگی گزارے گا تو گمراہ ہو جائے گا. بالکل جس طرح خدا پرست لوگ اللہ کی پرستش کرتے ہیں، خواہش پرست بھی اپنی خواہشات کی یوں ہی پرستش کرتا ہے کیونکہ اس نے بھی اپنی خواہش کو خدا بنا دیا ہے. اس لیے اللہ پاک نے فرمایا بھلا آپ نے دیکھا اس آدمی کو افرأیت من اتخذ الہہ ہوا واضلہ اللہ علی علم، باوجود علم کہ اللہ پاک نے اس کو گمراہ کر دیا. کیوں؟ کہ اس نے علم پر توجہ نہیں دی. علم حاصل کر لیا، ناقص علم سے نکل گیا، لیکن آگے کہاں پھنس گیا؟ وہ خواہشات کا پجاری ہو گیا. اور اسی کے ساتھ ساتھ اتباع رسوم و عادات، یعنی سوسائٹی کے اندر جو بری رسم چل چکی ہے اس کی وجہ سے بھی آدمی گمراہ ہو جاتا ہے. وہ جو شریعت جو کہتی ہے، حق بات جو ہوتی ہے، اس کے مقابلے میں جب رسم آ جاتی ہے تو رسم کو وہ کراس نہیں کرنا چاہتا. اب شریعت میں 2 چیزیں ہیں. شریعت کا خلاصہ 2 باتیں یہ ہمیشہ یاد رکھیں. ایک ہے حقوق اور دوسرے ہیں حدود. کیا ہے؟ ایک ہے حقوق اور دوسرا حدود. یہ شریعت کا خلاصہ ہے. شریعت میں ہم پر حقوق لاگو ہوتے ہیں، اللہ کے، رسول کے، فرشتوں کے، انبیاء کے اور صحابہ کرام کے، اہل بیت اعظام کے، اور انسانی حقوق ہیں، جانوروں کے حقوق ہیں. جہاں ہم رہ رہے ہیں ہماری سوسائٹی کے ہم پر حقوق ہوتے ہیں. یہ حقوق پورے کرنا، اللہ کے اور بندوں کے حقوق کو اپنانا، یہ شریعت کا حکم ہے. اور دوسرا ہے حدود. حدود کیا ہیں؟ یہ باؤنڈریز ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تلک حدود اللہ، کھاؤ پیو رہو سب کچھ کرو، لباس پہنو، لیکن لباس پہننے میں یہ باؤنڈری ہے، کھانا کھانے میں یہ باؤنڈری ہے، کھاؤ خنزیر نہ کھاؤ. اچھا حرام جو چیز قرار دی ہے، بعض اوقات ہمیں اس چیز کی حکمت کا پتہ چل جاتا ہے، بعض اوقات نہیں پتہ چلتا، لیکن ہمیں حکمتوں سے زیادہ اللہ کے حکم کو دیکھنا ہوتا ہے. تو شریعت میں 2 چیزیں ہیں، کہ حقوق اور دوسرا کیا ہے؟ حدود. اللہ کے حقوق اور اس کے بندوں کے حقوق اور حدود کے مقابلے میں رسم و عادات جب آ جائیں، بندہ رسم و عادات کو ترجیح دے تو یہ آدمی گمراہ ہو جاتا ہے. یہ آدمی